محسن بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکسٹرا ہم کہتے ہیں نعمتیں ملتی ہیں، تو جب آپ کو نعمتیں ملتی ہیں تو کیا اس کا چرچا کرنا چاہیے؟ دیکھیں قرآن نے بڑے واضح طور پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں واضح فرما رہی ہے جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے چرچا کرو۔ چرچا سے مراد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ آپ اسے ان لوگوں کے سامنے ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں جو کہ اس نعمت کی قدر نہیں کریں، بلکہ آپ کو حسد بھری نگاہوں سے یا آپ کو نظر لگائیں۔ چرچا سے مراد یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا لائیں اور ان لوگوں کو بیان کریں اس نعمت کا، تاکہ وہ لوگ بھی یہ نعمت حاصل کر سکیں جو آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو قرآن کی آیت ہے، بالکل آپ چرچا کریں۔ چرچے سے یہ مراد کہ اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر بجا لائیں، زیادہ سے زیادہ اس کے لیے تعریف کریں کہ رب تعالیٰ یہ تو اوروں کو بھی نعمت دے سکتا تھا لیکن تو نے مجھے عطا فرمائی۔ کیونکہ یاد رکھیے گا یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص کرم نوازی فرماتا ہے تو بندے کو عطا فرماتا ہے۔ بے شک۔ اچھا محسن بھائی، یہاں پہ تھوڑی کنفیوژن آتی ہے، جبکہ آپ نے گو کے کلیئر کر دیا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ چرچا کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر سپوز کوئی گاڑی لیے، نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی گاڑی دی، اللہ کا شکر ہے، بڑی گاڑی دی، یا کوئی موبائل خریدا کسی نے، نعمت ہی ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے، تو اس کو پھر ہم سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں، اوپر الحمدللہ لکھ دیتے ہیں۔ اس سے کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کے اندر ایک تو حسد کا مادہ آتا ہے، وہیں احساس کمتری بھی آتی ہے۔ تو یہ چرچے کو تھوڑا سا اور کلیئر کیجئے، کیونکہ لوگ چرچے کا الفاظ یہ سمجھتے ہیں کہ بس جی اب ہم نے سب کو دیکھیں میں پھر آپ سے ایک بات کروں، دیکھیں کوشش کی جائے اپنی ذات سے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی شخص کو تکلیف نہ دیں۔ ظاہر سی بات ہے آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جو آج اکنامکلی حالات و واقعات ہیں، لوگوں کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، لیکن آپ پیزا کی تصویر کھینچ کے جب لگاتے ہیں تو غریب کے دل سے پوچھیں کہ اس کے بچے کے لیے جب پیسے تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ اگر یہی شکر بجا لانا ہے تو آپ چھپ کے بھی کر سکتے ہیں۔ چھپ سے مراد کی ضروری نہیں کہ دنیا میں آپ وہ کریں، آپ چند ایسے لوگوں کے ساتھ جس میں بیٹھیں اس میں شکر بجائیں۔ اور پھر آپ کو بتاؤں اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا العین الحق، نظر حق ہے، آپ نظر بد سے بچ جاتے ہیں، ان معاملات سے بچ جاتے ہیں جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا جو لوگ جان بوجھ کر چیزیں عیاں کرتے ہیں ان کی زندگی اور جو لوگ خاموشی کے ساتھ اس نعمت کا جب شکر، ان کی زندگی کتنا فرق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ان چیزوں سے بچ جاتے ہیں جو آفات و بلیات ناگہانی کہی جاتی ہے کہ یہ ناگہانی آفات اس کے اوپر آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسا عمل کیا۔ اچھا ظاہر اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر صاحب اولاد اس کو سمجھتا ہے۔ بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 2 سے زیادہ بچے ہو گئے، 3-4 ہو گئے، تو اکثر ہم انہیں بچوں کو کوستا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ کافی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں آ گیا، زندگی عذاب کر دی، تو یہ بھی ظاہر ہے نعمت کے ساتھ ناشکری کرنا ہوا۔ دیکھیں یہ بالکل ناشکری ہوا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ جب نعمت دینا تو اس کا بالکل احترام بھی کرنا ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے اور اس کو قدر بھی کرنی ہے۔ قدر سے کیا مراد آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے بنی اسرائیل کا نام سنا ہے؟ بالکل۔ بنی اسرائیل وہ قوم تھی یا وہ قوم ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن پر یہ کرم کیا، آج اور آپ اور محنت کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے من و سلوہ اتارتا تھا، یعنی ان کے لیے کھانے کا بندوبست، جنت سے کھانا آ رہا ہے۔ من و سلوہ کیا تھا؟ یعنی کہ من کہتے ہیں غذائی اجناس اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر جیسی گوشت نما ایک چیز تھی، وہ آسمان سے اترتا تھا اور اللہ تعالیٰ بضابطے ان کو وہ کھانا دیتا تھا۔ لیکن یقین مانے جنتی کھانا ملنے کے باوجود ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرنے لگے کہ یہ ہمیں کھانا نہ دیں، ہمیں وہ اجناس یعنی گندم ہے، آٹا ہے، یہ چیزیں ملنی چاہیے۔ تو یہ انہوں نے ناشکری کی تو اللہ نے فرمایا تمہیں ملے گا لیکن میں نہیں دوں گا، جاؤ ویسے جیسے جو آسمان سے اترا، آسمان سے نہیں اترے گا بلکہ تمہیں یہ فلاں شہر جانا پڑے گا، وہاں سے ملے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے اس ناقدری کے سبب وہ جنت سے جو کھانا تھا اسے روکا اور جس شہر میں یہ گئے تو انہیں ذلت کھانی پڑی۔ تو معلوم کیا چلا؟ جب آپ نعمت کی قدر نہیں کرتے اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ اسی طرح اولاد بھی نعمت ہے، آپ اس کو کوس رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو اگر اللہ نے چھین لیا یقین مانے میں نے بڑے بڑے امیروں کو دیکھا روتے ہوئے 10-10 سال بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اولاد ہی ہے، جب آپ دنیا میں ہوں یا نہ ہوں اللہ کا وہ بندہ جو نیک عمل کرے گا اولاد کے ذریعے ماں باپ تک پہنچتا رہے گا۔ اچھا جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ظاہر ہے ہمارا دیکھنا، بولنا، چلنا، ہر چیز ایک نعمت ہے۔ محسن بھائی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بول رہے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تو اس کا شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے کہ ایک چیز تو چلیں جی ہمیں ایسی مل جاتی اس میں کہتے ہیں یار اللہ تیرا شکر، یہ ہو گیا ہمارا کام،
لیکن جو چیزیں بیسک ہمیں اللہ میاں نے دی ہوئی ہیں اور ہم اس کا شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر کوئی لوگ اس کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں آج سے ہی، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں، میں پھر آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت نماز کے اندر آپ ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاتحہ، جسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ ہر نماز میں آپ سب سے پہلے ابتدا ثنا کے بعد اس سورت کی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی آپ شکر بجا لاتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندہ ہر لمحے شکر ادا لائے، اور اس کا اجر کیا ہے یہ آپ پوچھ رہے ہیں تو سنیے، جب بندہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ اللہ تعالیٰ نے خود واضح فرما دیا، جب تم ہر معاملے میں کپڑے پہن رہے ہو، کھانا کھا رہے ہو، کوئی نعمت کا استعمال کرو اور تم کہتے ہو اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا احسان ہے۔ آپ نے دیکھا نا کھانا کھاتے ہو کیوں کہا جاتا ہے؟ جب کھانا کھا کہو، آپ مکمل کر لو تو کہو الحمدللہ، کیوں کہا جاتا ہے؟ تاکہ آپ شکر ادا کیا۔ جب آپ یہ نعمت کا شکر بجا لاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں تم نے یہ شکر بجا کیا، میں تمہارے رزق میں اور مزید اضافہ کر دوں گا۔ میں تم نے اگر یہ گاڑی لی، تم نے مزید شکر ادا کیا، میں تمہیں اور گاڑیاں دے دوں گا۔ میں نے تمہیں اولاد سے نوازا، تم نے شکر ادا کیا، میں تمہیں اور اولاد دے دوں گا۔ یاد رکھیے گا، جتنا آپ جس نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لاتے جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ بالکل جی، بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ، اور ہم کیا اس پہ کچھ بولیں کہ ظاہر ہے ہر چیز نعمت ہے۔ آج آپ اسکرین کے اس پار بیٹھے ہوئے جن آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بال نعمت ہیں، یہ ناخن نعمت ہے، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں بغیر کچھ کیے ہی جب ہم دنیا میں آتے ہیں مل جاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اب دنیا میں آتے ہیں تو ان سے یہ نعمت اگر انہیں نہیں ملتی تو اس کا درد وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اس نشست کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم آپ تک وہ باتیں پہنچائیں جس سے جو اگر عمل آپ بھی کریں تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ہمیں بھی اس کا اجر ملے۔ ہماری جو لالچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا جب آپ اس کام پہ عمل کریں گے اور ہم میں سے کسی کی بات سن کے کریں گے تو اس کا اجر ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اور جو ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں اس کو معاف کرے، اور جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ ہماری ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔